بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو، تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ دیہات میں رہنے والے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس استقبال، اور استقبال کے معنی ہے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہنا۔ باسی، باسی کے معنی ہے رہائشی، باشندہ۔ مرغن، مرغن کے معنی ہے گھی میں تلی ہوئی اشیاء۔ اس سے اگلا لفظ ہے قابل رشک، اور قابل رشک کے معنی ہے قابل تعریف، یعنی جو اس قابل ہو کہ اس کی خوبی کو دیکھ کر اس جیسا ہونے کی دل میں خواہش پیدا ہو۔ زرنگار، زرنگار کے معنی ہے سونے کے نقش و نگار، مراد بہت ہی خوبصورت۔ دم نکلنا، دم نکلنا کے معنی ہے سانس کا رک جانا، مر جانا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تمدن، اور تمدن کے معنی ہے رہنے کے طریقے۔ فراق انجمن، فراق کے معنی ہے جدائی، اور انجمن کہتے ہیں محفل کو، تو فراق انجمن کے معنی ہے محفل سے جدائی۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ پیارے بچوں، ننیال کے معنی ہے ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں ننیال کہتے ہیں، یعنی نانا نانی، ماموں، خالہ وغیرہ، تو یہ ہماری ننیال ہوتے ہیں۔ تعطیلات، تعطیلات کے معنی ہے چھٹیاں۔ ایک بچہ ہے احمد جو کہ کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ 7ویں جماعت میں، اور کہاں پہ رہتا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، جبکہ اس کی ننیال جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اور جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ننیال میں گاؤں آیا۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ قریبی کے معنی ہے نزدیکی، اور قصبہ کہتے ہیں چھوٹے شہر کو، تو وہ گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، یعنی آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ پیارے بچوں، دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو، اور ہرے بھرے کے معنی ہے سرسبز و شاداب۔ سڑک کے دونوں جانب یعنی سڑک کی دونوں طرف چاول کی فصل کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضا کے معنی ہے زمین کی وسعت، یعنی جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہوتی ہے، اور ہری بھری سرسبز۔ وہ گاؤں میں سبزے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ حدود کے معنی ہے حد بندی، جہاں تک حد ہو کسی چیز کی۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، یعنی جہاں سے گاؤں شروع ہو رہا تھا وہاں پہ داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا، یعنی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پیارے بچوں، ماموں زاد بھائی کہتے ہیں ماموں کے جو بیٹے ہوتے ہیں انہیں ماموں زاد بھائی کہتے ہیں۔ تو احمد اور بلال نے کیا کیا کہ اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ چاول کی جو فصل اگی ہوئی تھی اسے پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم کے معنی ہے تھکن اتارنا، حشاش بشاش ہو جانا، یعنی وہ فریش ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اذان کی آواز سنی وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ جی پیارے بچوں، کھانا چننا کہتے ہیں کھانا لگانے کو، یعنی وہ دسترخوان پر کھانا لگا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بہت بات چیت بھی ہوتی رہی۔ بات چیت کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ گفتگو کے معنی ہے بات چیت کرنا، بات کرنا۔ پیارے بچوں، سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔
اللہ حافظ.